ایک جماعت گئی تو انہوں نے جاتے امام صاحب کے گھر پھل بھیج دیے، تو امام صاحب تو جماعتوں کو رہنے نہیں دیتے تھے، لیکن جب باہر سے آئے تو لڑنے لگ گئے، نکلو مسجد سے، نکلو مسجد۔ وہ تو لڑ رہے تھے اور بچے ان کے پھل کھا رہے تھے۔ بیوی ان کی سن رہی تھی۔ بیوی نے دیکھا کہ میرا گھر والا جماعت والوں سے لڑ رہا ہے اور جماعت والوں نے ہمارے گھر میں پھل بھیجے، فوراً اس نے چھوٹا بچہ بھیجا، ابو کو بلا کے لاؤ۔ اندر گئے، بیوی نے کہا اللہ کے مہمان ہیں، 2 دن رہ کے چلے جائیں گے، آپ کو کہتے کیا ہیں؟ مول صاحب ہنستے ہوا اس نے کہا خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ آج تک اس نے جماعت نہیں رہنے۔ ہم امام صاحب کو جو ہدیہ دیتے ہیں، ایک امام صاحب کہہ رہے تھے بوری بھری ہوئی ہے، ساری مسواکیں تبلیغ والے لے کے آئے، اتنا بھاری ہدیہ دیتے ہیں ہم امام صاحب کو۔ بتاؤ، جمعہ وہ پڑھا رہا ہے، نمازیں وہ پڑھا رہا ہے، درس وہ دیتا ہے، قرآن وہ پڑھاتا ہے، جنازے وہ پڑھاتا ہے، پرچہ پیدا اذان وہ دیتا ہے، عید یہ تبلیغ والے۔ ارے کوئی مناسب ہدیہ دو۔ ہم تو آئے ایک چلے کے لیے، وہ تو 30 سال سے نمازیں پڑھا رہا ہے، بچے پڑھا رہا ہے، عید پڑھا رہا ہے، کرتا ہے نہیں کام؟ بتاؤ۔ اس لیے دیکھو، اکرام کرنے سے ہمیشہ کے لیے دروازہ کھول۔ بعض عورتیں مردوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، ہاں جی، اور پنجاب میں تو ماشاءاللہ ویسے ہی ہے۔ بیوی نے ذرا ایک دفعہ کہا، ذرا کہا کوئی بات نہیں۔ دوست بزرگوں بھائی، اس لیے ان کے پاس بھی جائیں، کوئی خواص لوگ ہوں، کوئی ایم این ایم پی ہے، کوئی پیر صاحب ہے، کوئی ہیڈ ماسٹر ہے، ان کے پاس بھی جائیں، ان کی چیزوں کی نفی نہ کریں، ان کے چیزوں سے متاثر بھی نہ ہوں۔ ایک جماعت گئی، چودھری صاحب یہ فوٹو کیوں لٹکا رکھے ہیں آپ نے؟ تو فرشتے بھی نہیں آتے۔ مول صاحب جائیں اپنا کام کریں، آپ کو وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ فوٹوؤں کے پیچھے پڑ گئے۔ اس لیے وہ نئے لوگ ہیں، ان کو زیادہ ٹوکا ٹاکی نہیں کرنا، ہاں جی، رہبر لے کے جائیں، چیزوں کی نفی نہ کریں، متاثر بھی نہ ہوں، اور کوئی کھانے پینے کی چیز دیں تو جلدی نہ کریں، لیکن شربت کو چائے بھی نہ بنانا وہاں بیٹھ کے۔ اتنا ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس کہ چائے کو شربت بناؤ اور شربت کو چائے بنانے بیٹھ جاؤ۔ کھا پی کے جایا کرو لوگوں کے پاس، اس لیے ان کو ہدیہ بھی نہیں دینا۔ دل میں یہ بھی نہ ہو کہ یہ لگے گا تو تبلیغ چمکے گی، یہ لگے گا یہ چمکے گا، تبلیغ کسی کی محتاج نہیں۔ جوان آدمی گشت میں مل گیا، جو جوانی میں عبادت کرے گا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو۔ کوئی غریب آدمی گشت میں مل گیا، غریب آدمی امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ کوئی سفید داڑھی والا مل گیا، سفید داڑھی سے اللہ کو حیاتی عذاب دیتے ہو۔ کوئی تاجر مل گیا، سچا تاجر، امانت دار تاجر، حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کوئی یہ جو دوست بزرگوں بھائیوں ریٹائر بزرگ ہیں، ان کو تلاش کرو۔ گھر والے کہتے ہیں دادا ابو سبزی بہت اچھی لے کر، 60 سال نوکری کرائی ہے، بوڑھے کو سبزی میں پھنسایا ہوا ہے۔ دوست بزرگوں بھائیوں، ان پر رحم کرو۔ یہ جو بوڑھا آدمی ہے، اس کو سمجھ بھی دیر سے آتی ہے نا، یہ بوڑھا گوشت ہوتا ہے نا، دیر سے گلتا ہی ہے۔ ساری زندگی تو دنیا میں لگ گئی۔ اور تبلیغ والے اسے نا، ایک بوڑھا تیار نہیں ہو رہا تھا، اس کو بازار لے گئے، وہاں گنے کی مشین پہ جوس نکل رہا تھا۔ اس نے کہا جی جوس نکالے۔ اس نے گنے کو ایک دفعہ دیا، پھر دوہرا کر کے دیا، پھر چوہرا کر کے دیا۔ بابا جی دیکھ رہے ہیں کیسے جوس نکل رہا ہے؟ 3 دفعہ دیا ہے اس نے گنا، قطرہ ایک نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا یا تو تبلیغ میں چلو، ورنہ گھر والے ایسا جوس نکالیں گے جیسے گنے کا نکل رہا ہے۔ وہ رونے لگ گیا۔ ایک بیٹا دن کو گرمی میں دکان پہ بٹھاتا ہے مجھے، ابا جی آنا تھوڑی دیر کے لیے، خود ایئر کنڈیشن میں جا کے سو جاتا ہے، اور دوسرا شام کو بٹھا دیتا ہے دکان پہ۔ خیر اس کے ذہن میں اللہ نے ڈال دی، نکل آیا۔ یہ جو سکول کالج میں فیل ہو جاتے، ان کو تلاش کرو، یہ جلدی نکلتے۔ ایک دفعہ بہت سارے ناظم آئے تھے، چلہ لگا، جو الیکشن میں ہار گئے تھے نا، وہ چلے میں آ گئے۔ یہ ہار جائے نا پھر جلدی نکلتا ہے آدمی۔ محلے میں خانہ بدوش ہیں، ان پہ بڑی عمر کے لوگ جائیں، دکانوں پر بھی جائیں، کھیتوں میں جائیں تو ایسے 2 بندے جائیں جو درانتی چلانا جانتا ہو، ایک درانتی چلائے، دوسرا دعوت دے۔ آپ کے مسجد کے قریب اسٹیشن ماسٹر ہے، کلی ہے، مسافر۔ آپ چوک بازار میں ہیں، چوک بازار میں مزدور کھڑے ہوتے ہیں، مستری، ان پہ صبح صبح محنت کرو۔ آپ دکانیں 10 بجے کھلیں گی، 2.5 گھنٹے کی تعلیم صبح صبح کر لو۔ آپ دیہاتوں میں ہیں تو صبح صبح گشتوں میں جاؤ۔ کوئی طبقہ، یہاں کوئی پولیس اسٹیشن ہے، وہاں بیرمانے کو نہیں لے جانا، اب جا کے دعوت دو۔ وہاں چھاپڑی والے ہیں، اڈا کے قریب کام کر رہے ہیں، ڈرائیور کنڈکٹر محنت کرو۔ آپ دوستوں کوئی طبقہ، کوئی بندہ ایسا نہ ہو جیسے آپ کی ملاقات نہ ہو۔ اب آپ حضرات نے محنت کی،
اللہ نے نقد جماعت بنا دی، چلے 4 مہینے کی جماعت کو مرثیہ روزہ جماعت، 5 اعمال اپنے سامنے کراؤ۔ تعلیم نہیں ہوتی ترغیب دو۔ ایک نوجوان کا اکرام کیا، اس کو بھائی شام کو آپ کتاب پڑھ لیں، لیکن جہاں سے پڑھنی ہے اس سے پہلے پڑھوا لو، غلطیاں بتا دو اس کو، پھر ہم کو تعلیم کرائے گا بھائی آپ نے تو کمال کر دیا، اتنی بڑھیا تعلیم، اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ وہ کہیں گے جی مشورہ پہلے کب نہیں ہوتا، اپنے ساتھ مشورے میں شامل کرو، پھر ان کو الگ بٹھاؤ، اپنا ساتھی بٹھا دو ساتھ، تھوڑی سی ترغیب دے دیں، پچھلے دن کی کارگزاری پھر 2 کی جوڑیاں بن کے تشکیل کر دیں۔ وہ کہیں گے جی ہم جمعے کو گشت کریں گے، ان سے کہو آج تو ہمارے سامنے کریں، آئندہ بے شک جمعے کو اپنے سامنے اعمال کر۔ وہ کہیں جی ہم تو بدھ کو بیرونی گشت کرتے تھے، اس نے کہا آج تو ہمارے سامنے کر لو، آئندہ بے شک بدھ کو کرتے رہو۔ اس لیے 2 کی جوڑیاں بنا کر، شہر ہے تو گلیاں تقسیم کر دو، دیہات ہے تو گھر تقسیم کر دو جوڑے، تاکہ 5 اعمال گھروں میں بھی اعمال 70% آبادی گھروں میں، مردوں سے زیادہ عورتیں، عورتوں سے زیادہ بچے، گھروں میں بھی اعمال شروع ہو جائیں۔ آپ بھی کریں گے اپنے اپنے گھروں میں، کون کون کریں گے؟ اور ہر گھر سے دوستو 1 آدمی ضرور نکالنا ہے۔ 5 اعمال اپنے سامنے شروع کر، اپنے اوپر محنت کرو، اپنے ساتھیوں پر محنت کرو۔ ہمارے محلے میں جتنے بھی طبقے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہیں، کوئی انجینئر ہیں، سب پر محنت کریں۔ کوئٹہ میں جماعت گئے، شام کو نکلے، ان کو کوئی بندہ نہیں ملا، تو دیکھا ایک ڈاکٹر کی دکان تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا نائٹ کلینک، یہ کلینک رات کو کھلتا ہے۔ اندر گئے تو بہت سارے مریض بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر صاحب مریض دیکھ رہے تھے۔ ساتھیوں سوچا بھائی اور کوئی بلا نہیں، چلو ڈاکٹر کو دعوت دیتے۔ اچھا ڈاکٹر ہمیں مریض سمجھ رہا تھا کہ تبلیغ والے دوائی لینے آئے، ہم اس کو مریض سمجھ رہے تھے کہ یہ مریضوں میں پھنسا ہوا ہے، اس کو نکالیں کسی طریقے سے۔ جب اس نے سارے مریض دیکھ لیے، ہمیں بلایا، مول صاحب آپ بھی آ جائیں۔ مریض والی کرسی پہ بٹھایا، کہا مول صاحب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ ہمارے بزرگ کہنے لگے جی ڈاکٹر صاحب کو ایک تکلیف ہو تو بتاؤں، تکلیفوں کا تو پلندہ ہے، بہت ساری تکلیفیں ہیں۔ اس نے کہا کچھ تو بتائیں، بتائیں گے تو علاج ہوگا۔ اس کا تکلیف یہ ہے کہ مرنا ہے لیکن مرنے کو دل نہیں کرتا، یہ تکلیف ہے۔ اس کا دماغ گھوم گیا، اس نے کہا پہلے ہی مریض آج، جو بندہ مرنا نہیں چاہتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے نہیں ملنا چاہتا، یہ موت اللہ سے ملاقات ہے، اور یہ مومن کا یہ تحفہ ہے، جنت کا یہ داخلہ ہے۔ اور ڈاکٹر کہنے لگا مول صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس نے کہا جو میٹھی ہے وہ کڑوی لگتی ہے، جو کڑوی ہے وہ میٹھی لگتی ہے۔ دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر ہے، نماز، اس میں تو بڑی لذت ہے، لیکن دنیا دار کو عبادت میں لذت نہیں آتی، کھانے پینے کی چیزوں مزہ آتا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی بیٹی کی شادی ہوئی، 17 سال کا جوان۔ آج کل کے جوان تو ہونے سے پہلے ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں بیچارے۔ پہلی رات کے دلہن کے پاس گئے، بیوی سے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ بیوی نے کہا پڑھ لیں۔ 2 رکعت کی نیت باندھی، صبح سحری تک پورا قرآن ختم کر لیا، پھر روزہ رکھ لیا، روزوں کا مہینہ نہیں تھا۔ اگلے دن پھر گئے بیوی کے پاس، 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ بیوی نے کہا پڑھ لیں، پھر نیت باندھی، پھر صبح سحری تک پورا قرآن ختم، روزہ۔ تیسرے دن سسر نے پوچھا بہو سے بیٹے کو کیسا پایا؟ بہو نے بتا دیا بیٹا آپ کا اللہ کا ولی ہے، پورا ساری رات نماز پڑھتا ہے، سارے دن روزہ رکھتا ہے۔ ہم تو ماشاءاللہ رات کو ہیلو ہیلو کر کے سوتے ہیں نا، کہیں بھول ہی نہ جائیں، اسی کے خواب دیکھتے ہیں۔ پھر حضور کی خدمت میں لے کر گئے، حضور نے فرمایا تیری بیوی کا بھی حق ہے اور تیرے بدن کا بھی حق ہے۔ اور ڈاکٹر کہنے لگا مول صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو؟ جو قریب ہے وہ دور نظر آتا ہے، جو دور ہے وہ قریب نظر ہے۔ موت قریب ہے یا دور ہے بتاؤ؟ ایک آدمی نے اعلان کیا فلاں آدمی کا جنازہ 5 بجے ہوگا، جب جنازے آئے تو 2 آگے، دوسرا کس کا ہے کہ جس نے صبح اعلان کیا تھا؟ اعلان کرتے اس ابھی کام ہو گیا، اکٹھا ہی ہو گیا کام۔ دولہا بالکل تیار، بارات چلنے والی۔ دولہا کہہ رہا ہے مجھے میرا دوست روٹھا ہوا ہے، اگر 5 منٹ دے دو تو میں ابھی لے آؤں، قریب رہتا ہے، لے آؤ۔ موٹر سائیکل اٹھائی، پتہ نہیں اتنی تیز تو اس نے دوڑائے چلائی، پتہ نہیں کہاں ٹکرایا، تھوڑی خبر آئی دولہا مر گیا۔ یہ زندگی آدمی، پروگرام لمبے ہیں ہمارے۔ اور ڈاکٹر کہنے لگے مول صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس نے کہا دوست ہیں وہ دشمن نظر آتے ہیں، جو دشمن ہیں وہ دوست نظر آتے ہیں۔
سورہ تغابن ہے ایمان والو، بعض تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں، بچو ان سے۔ اور ڈاکٹر کہنے لگا مول صاحب تو میرا علاج کرنے آیا ہے کہ اپنا کرانے آیا ہے؟ وہ کہنے لگا تو بڑی دوست بزرگ بھائی ہو، ہمارے محلے میں جتنے ریٹائر ہیں ان کو ملو، ڈاکٹر ہیں، کوئی انجینئر ہیں، سب سے ملو۔